محترم دوستو، حقیقی حکمت کسی کتاب میں نہیں بلکہ دل میں اترتی ہے۔ آئیے آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کچھ ایسی حکمتیں حاصل کریں جو ہماری زندگی کو ایک نیا مقصد دے سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اعلان میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ رات کو ایک کام کرے، پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہو اور وہ خود کہے کہ اے فلاں، میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزاری، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندوں کے گناہوں کو چھپاتے ہیں، لیکن جو لوگ خود اپنے گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں وہ اس کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ گناہ چھپانا توبہ اور اصلاح کا رستہ ہے، جبکہ ان کا اعلان کرنا دراصل اپنی ہی عزت اور اللہ کے پردے کو پھاڑ دینا ہے۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو نادم ہو، توبہ کرے، نہ کہ فخر سے اس کا چرچا کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ قرآن انسان کے دل کو روشنی اور سکون عطا کرتا ہے، اور جس دل میں قرآن نہ ہو وہ اندھیری اور سنسان ویران جگہ کی طرح ہے۔ قرآن دل کو زندگی بخشتا ہے، اسے خالی اور بے نور نہیں رہنے دیتا۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کم از کم کچھ حصہ قرآن کا ضرور یاد کرے تاکہ اس کا دل آباد اور منور رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ان آزمائشوں پر اللہ سے راضی رہے اور اس کی تقدیر کا شکوہ نہ کرے، اور مصیبت میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے۔ یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے کہ مومن کی زندگی کی مشکلات اور آزمائشیں دراصل اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے بندہ پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور جاتا ہے، یہاں تک کہ ملاقات کے وقت اس کے دامن پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یعنی آزمائشیں مومن کے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو احادیث مبارکہ کی روشنی سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔